رمضان المبارک ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ کی سب دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس پاک اور خوبصورت مہینے کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اور آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسا طاقتور عمل کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مالی پریشانی ہے، کسی بھی مشکل کا آپ کو سامنا ہے، آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا قرض ہے جو آپ اتار نہیں پا رہے ہیں، یا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کی خواہش ہے، تو یہ 5 تسبیحیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں ہر فرض نماز کے بعد صرف چند منٹ نکال کے ان تسبیحات کو پڑھ لیا نا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون، گھر میں برکت اور رزق میں اتنی فراوانی ہوگی نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ 5 تسبیحات کیا ہیں ان کو جاننے سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود آپ کے ہسبینڈ جو بھی کما کے لاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں آمدنی تو آتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، خرچے پورے نہیں ہوتے، اگر کوئی قرض ہے وہ اتارنے کا سوچتے ہیں تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری پریشانیاں آپ کے پاس ہیں نا، تو ان ساری پریشانیوں کا حل آج میں آپ کو دینے والی ہوں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ انسان کی اصل طاقت جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہوتی ہے، اور جب بندہ ذکر کو معمول بنا لیتا ہے نا تو دل نرم ہو جاتا ہے اور فیصلے بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کے رزق میں برکت بھی آنے لگ جاتی ہے اور آپ کو ہر طرف سے سکون محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسا سادہ سا عمل، کہ وہ ایسا کون سا سادہ سا عمل ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی ہر خواہش، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ ان 5 تسبیحات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں کہ ان تسبیحات کو جب آپ نے پڑھنا ہے نا، تو اس کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے، اور یقین پورا رکھنا ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ اچھا، فرض نماز کے بعد جو آپ نے سب سے پہلی تسبیح پڑھنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں ان کو ملا کے پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق۔ الفتاح کا مطلب ہے دروازے کھولنے والا، اور الرزاق کا معنی ہے رزق دینے والا۔ اللہ پاک کے ان 2 ناموں کو آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں نا، یہ سارے اپنی تاثیر آپ رکھتے ہیں۔ ہر مشکلات میں جب ان لفظوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور زیادہ قبول کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یا فتاح جو ہے یہ مشکلات کے بند دروازے کھولنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے، اور یا رزاق جو ہے یہ رزق کے معاملے میں دل کو اللہ پر توکل کرنا سکھا دیتا ہے کہ یا رزاق رازق بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا روحانی اثر یہ ہوتا ہے کہ نا امیدی ختم ہونے لگتی ہے۔ آپ کا کاروبار ہو یا آپ نوکری کے راستوں پر چل رہے ہوں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جتنی بھی مالی پریشانیاں ہیں ان کے لیے آپ نے بلا ناغہ رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے یا فتاح یا رزاق کی ڈیلی بیسس پہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دوسری تسبیح، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ ایسی دعا ہے نا جو ہر مشکل میں یاد کی جاتی ہے، ہر مشکل میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اسے 1.25 دفعہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا کی ایک حقیقت یہی ہے کہ جو انسان اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری لو لگا کے پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ عاجزی، توحید اور توبہ تینوں کو جمع کرتی ہے، کیونکہ اس میں ساری جو باتیں ہیں نا وہ آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت سبحان ہیں، میں خود ہی اپنی ذات پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو ظالم مان لیتے ہیں نا، اور اس رب کو رحمان مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہمارے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا اور اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگ جاتا ہے، آپ کے اندر عاجزی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور ناممکن مسئلے جو آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو دعا ہے نا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یقین کریں جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے نا، تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی، فرق خود بخود محسوس ہوتا نظر آئے گا، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر،
یہ دعا جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس دعا کا معنی بھی بہت خوبصورت ہے کہ اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اس دعا کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، یہ آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں لے کے آتی ہے اور آپ کے لیے خیر لے کے آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائش، کام اور نکاح جیسی نعمتیں ملی تھیں۔ اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دعا کو صرف ایک تسبیح آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے خیر کے معاملات کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں چوتھی تسبیح کی۔ چوتھی تسبیح بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان، صرف اور صرف استغفار کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اور استغفار کی اہمیت اور اس کی فضیلت یقیناً ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات ماننے لگ جاتے ہیں، ہماری ہر دعا قبول کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارا رزق جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی رکا ہوتا ہے، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گناہ جو ہیں وہ رزق میں رکاوٹ نہیں بنتے، پھر آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ نے سب دروازے کھول دیے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگنے والا، تو اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنی ہے۔ ہمارے وہ گناہ جو ظاہر ہیں اور وہ گناہ جو پوشیدہ ہیں، ان سب گناہوں پہ دل سے نادم ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کہتے رہیں یا اللہ میری توبہ، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچے سمجھے بغیر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کب کس بات سے کسی کا ہم نے دل دکھایا ہو، کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہو جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہو۔ اس لیے آپ نے استغفار کو جتنی کثرت سے کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، غم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اور آپ کے رزق میں بے شمار وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بھی ذکر ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، جو حدیثوں کی باتیں ہیں، ان کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، بس کامل یقین کی ضرورت ہے۔ آپ نے جب بھی یہ پڑھنا ہے، استغفار کرنی ہے، تو اپنے جو گناہ ہیں نا جن کو آپ جانتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائنماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، کوئی اور سوچیں ہیں، اور آپ نے منہ سے بس فوراً فوراً پڑھ لیا اور بات ختم کر دی۔ ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو آپ نے پورا کنیکشن اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کا پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی درخواست ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں تسبیح کے بارے میں، اور یہ وہ تسبیح ہے نا جو میزان میں جب تولی جائے گی نا تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ اتنی خوبصورت تسبیح ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا ذکر تو انسان کو چلتے پھرتے کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میزان عمل پہ بہت زیادہ بھاری ہے مگر زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن جب قیامت آئے گی نا، جب ہمارے حساب کتاب ہوں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زبان پہ نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے نا، یہ ایک کلمہ جو ہے ہمارے لیے کتنی مغفرت کا باعث بنا ہے۔ یہ جو 5 تسبیحات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے ہمیشہ یہ سکون کا باعث ہی بنے گی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں میری ان بہنوں کی جو یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بس نماز ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، بچے، گھر کے کام، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ اگر تو آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، آپ فری رہتی ہیں، تو آپ نے ان 5 تسبیحوں کو ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عشاء تک آپ نے 5 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر ایک کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ کی بھی ایک، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس کی بھی ایک تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بھی ایک تسبیح، استغفر اللہ کی بھی ایک تسبیح، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بھی ایک تسبیح۔ کل ملا کے یہ 5 تسبیحاں بنتی ہیں۔ آپ کے پاس اگر زیادہ وقت ہے تو آپ ان 5 تسبیحوں کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کے پاس کام زیادہ ہوتے ہیں، آپ اس طرح شیڈول کے ساتھ اس کو نہیں لے کے چل سکتی، پھر بھی آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔
آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ صبح کے ٹائم آپ استغفار کر لیں، دوپہر کے ٹائم جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں۔ اس طرح کر کے آپ ایک ایک تسبیح 5 نمازوں کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت ضروری بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ یہ کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن پڑھی اور اگلے دن بھول گئے، پھر پڑھی پھر بھول گئے، ایسا نہیں کرنا۔ بے شک آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن آپ نے پابندی ضرور رکھنی ہے، آپ نے پوری کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے پورا رمضان، اور پھر دیکھے گا آپ کی جتنی بھی خواہشیں تھیں، جتنی مرادیں تھیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ پھر بات وہی ہے نا کہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے اور زیادہ قریب پائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی ضرور پوری کریں گے۔ رزق میں برکت تو محسوس ہوگی، اس کے ساتھ آپ کے جو اخراجات جو آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہوئے ہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہاں کہاں سے خرچے نکل آتے ہیں، کون کون سی بیماریاں نکل آتی ہیں، وہ ساری انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ان تسبیحات کو جب آپ پابندی سے پڑھنے لگ جائیں گے نا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے لیے غیبی مدد بھیجتے ہیں، آپ کو وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کو ذہنی سکون نصیب ہو جائے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی جو دولت ہے نا، وہ آپ کا ذہنی سکون ہے۔ ان 5 تسبیحوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمول بنا لیں، خاص کر رمضان میں اس کو بالکل باقاعدگی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پورے 30 روزوں کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، آخر میں نا آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر دوں کہ رزق آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ مال و دولت کے انبار لگے ہوں، اربوں خربوں پیسے ہوں پھر ہی ہم امیر ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کے لیے رزق جو ہے نا، آپ کی صحت ہوتی ہے، جس کے پاس صحت نہیں ہوتی نا، اس سے جا کے آپ نے پوچھنا ہے کہ صحت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس کے پاس صالحہ اور نیک اولاد نہیں ہے، یا جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اس سے جا کے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جس کے پاس عزت نہیں ہے، اس سے جا کے پوچھیں، جس کے پاس سکون نہیں ہے، اس سے جا کے پوچھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کے پاس صحت، نیک اولاد، عزت، سکون رکھا ہے نا، تھوڑے سے رزق میں بھی آپ کو سکون میسر ہے، آپ کو کسی کے پیسے نہیں دینے ہیں، آپ کو کسی کا قرض ادا نہیں کرنا، تو یقین کریں آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے پریشانی نکل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اور یہ جو تسبیحات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، ان کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے، دعا مانگتے ہیں اور فوراً سے اٹھ جاتے ہیں جائے نماز سے۔ آپ آج سے نا یہ عادت اپنا لیں کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے نا، اس کے بعد آپ نے کم از کم 5 سے 10 منٹ نماز جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، آنکھیں بند کریں، گہرا سانس لیں، اور دل سے یہ تسبیحات جو میں نے شیئر کی ہیں نا آپ کے ساتھ، ان کو پڑھیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے نہیں آپ کی دعائیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اور اگر کبھی آپ کو ایسا لگے نا کہ بہت زیادہ دعائیں مانگ لی ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، چور ہو گئے ہیں، کتنی دعائیں مانگے، بس اب ہمارے سے دعائیں بھی نہیں مانگی جاتی، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بس یہ دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقت آنے پر یہ تمام چیزیں عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیر کرتے ہیں نا کسی چیز میں، اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ کے جو بھی چھوٹے بڑے مسئلے ہیں نا، جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، تو یہ 5 تسبیحاں ایسی طاقتور ہیں نا کہ آپ کے روزمرہ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو پڑھنے سے وہ تمام مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے، اور آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ کیسے آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ سے وہی بات کروں گی کہ اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بھی آپ وقفہ کر لیں، ان کو پراپر طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے رزلٹ ضرور ملیں گے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو اگر ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، پیارا سا کامنٹ ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیو آپ دیکھ سکیں، اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔